السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو مسجد نور میں نکاح ہوا، یہ نکاح نہیں ہے، بن گیا انقلاب ہے۔ میں کیوں اس کو انقلاب کہتا ہوں؟ کسی وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح پورے حیدرآباد کے اندر سب سے سستا نکاح ہوا۔ کیوں سب سے سستا نکاح ہوا؟ کیونکہ اس نکاح کے اندر جو مہر طے کیا گیا وہ صرف 2000، سب سے آسان۔ پھر بچی والے بھی راضی ہے، بچے والے بھی راضی ہے، اور پورا قبیلہ راضی ہے، پورا خاندان راضی ہے اس کے اوپر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہی غریب لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دین کو دوبارہ زندہ کریں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، اور یہ اسی غریب لوگوں نے نکاح کو آسان کر کے بتایا۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، نکاح کو آسان کرو، مشکل مت کرو، جس طرح ان لوگوں نے نکاح کو آسان کر کے بتایا۔ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگاں جو ہے اپنے بچیوں کو جو ہے بدتمیز بدماشوں کو دے دیتے، لیکن نیک بچوں کو دینے تیار نہیں۔ تو میں یہ بار بار سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک عاشق تھا بدتمیز، جو محبت سے نکاح کیا، کر کے لے کیا لیا گھر کو، لائے بعد میں اس کو ستانا، پریشان کرنا، مارنا، ہر روز جھگڑے کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ دیوانہ نکلا گھر سے، بدتمیز نکلا گھر سے، نکل کے جا کے بس میں چڑھا۔ جب بس میں چڑھا تو اس میں اور ایک خوبصورت لڑکی دکھی، اب وہ اس لڑکی کو دھکے مارا، بار بار دھکے مارا۔ تو بچی بولی کہ تو انسان ہے کیا جانور ہے؟ بار بار سے دھکے مارا تو انہیں بولنے لگا میں انسان بھی ہوں جانور بھی ہوں۔ تو وہ بچی پریشان ہو کے بولی تو انسان تو نظر آ رہا، تو جانور کیسا ہے؟ تو بدتمیز بولنے لگا کہ تو میری جان ہو، میں تیرا ور، دونوں کو ملا ہو گیا جانور۔ تو ایسے جانوروں کو بچیاں دینے تیار ہیں لوگ، لیکن شریف لوگوں کو جو کم سے کم خرچوں میں نکاح کرنے تیار ہے، ان کو بچیاں دینے تیار ہیں۔ ارے بھائی، تم دوبارہ دین کو زندہ کرو۔ اگر تم دین کو زندہ نہیں کریں گے، کل میدان حشر میں ہو، کل خبر میں ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ کیا بول کے بولیں گے؟ یہ اللہ کے رسول پوچھیں گے کیا تم میرے دین کو زندہ کرے؟ ارے تم دین کو زندہ کرانا چاہ رہے، تم مال کو زندہ کرنا چاہ رہے۔ تم دنیا میں ہر طرف جو دیکھ رہے، مال کے بنیاد پہ اپنے بچوں کو دے رہے۔ مال کے بنیاد پہ مت دو، دین کے بنیاد پہ دو، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی الفت ہے، ایسوں کو اپنے بچوں کو دو۔ اور جیسا یہ غریب طبقے نے بچوں کو دے کے کر کے بتا دیا کہ 2000 روپے میں نکاح ہو سکتا ہے بے شک، اور تعجب کریں گے کہ اس نکاح کے اندر سب سے زیادہ پیسے لینے والے خاجی صاحب، اور بچی سب سے کم پیسے لینے والی۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بات کو سمجھو، ہم دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ زندہ کرو۔ زندہ کرنے کا یہ موقع ہے، یہ موقع کو موقع سمجھو، اور غنیمت جانو کہ جس طرح ان غریبوں نے نکاح کر کے بتایا، میں چاہتا ہوں کہ پورے دنیا کے اندر جتنے امیر لوگ ہیں یہ بھی نکاح کر کے بتائے۔ ایک مولانا اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ حیدرآباد شہر کے اندر 16 کروڑ میں نکاح ہوا۔ اور نکاح تو 16 کروڑ میں بھی ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح یہ 2000 روپے میں بھی ہوا۔ تو نکاح کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ تم نکاح 16,000 میں، 16 کروڑ میں کرو، یا 16,000 میں کرو، یا 2000 میں کرو، نکاح نکاح ہے۔ تو اس لیے برو نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، اتنا مشکل کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے اور نکاح کرنا آسان ہو جائے، ہر انسان نکاح کی طرف دوڑے۔ اللہ آپ کو اور میرے کو تمام لوگوں کو سمجھ دے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم، وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى ممن يطيع الله ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.